9 اور 10 محرم کے دن یہ 6 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ یہ 6 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور تمام حاجتیں اس بندے کی پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ نفل پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو بندہ یہ نفل پڑھ کے جو کچھ بھی مانگتا ہے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے 11 محرم سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی وہ اور اہم بات کہ اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، یعنی اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ پھر جس کو اللہ پاک اپنا ولی اور دوست بنا لے، پھر وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب کسی شخص کی یہ تمنا ہو کہ جہاں کہیں اور جس جگہ کسی کے پاس جاؤ، جس مقصد کے لیے جاؤ، ہمیشہ کامیاب واپس لوٹو اور پورا سال میرے گھر میں خوشحالی رہے، میرے گھر میں برکتیں رہیں، میری عزت بڑھتی جائے، مجھے نفع ملتا جائے، تو وہ بندہ یہ 6 رکعت نماز نفل ہر سال یوم عاشورہ یعنی 9 اور 10 محرم کے دن اس کو پڑھ لے، یا رات بھی پڑھ سکتے ہیں، دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو افضل ترین ٹائم ہے، وقت ہے، وہ بھی عرض کروں گا۔ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کو کتنی کتنی رکعتیں کر کے پڑھنی ہے، یہ ساری ترتیب آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ جس نے یہ نفل پڑھ لیے اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کی بخشش، اس کے گھر والوں کی بخشش، اس کے خاندان والوں کی بخشش اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نوافل پڑھنا ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی مصیبت کو اللہ دور فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ نوافل پڑھنا اتنا اہم عمل ہے کہ جہاں بندے کے سارے کام رک جاتے ہیں، جہاں بندے کے سارے وظائف کام چھوڑ جاتے ہیں، وہاں سے اس عمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ وظائف کے اندر لگے رہتے ہیں لیکن یہ نوافل نہیں پڑھتے۔ جس نے یہ نوافل پڑھ لی ہے وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ نوافل کی ادائیگی کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، نوافل پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمام حاجات بیٹھے بٹھائے پوری ہو جاتی ہیں۔ نوافل انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، قیامت کے دن اعلیٰ مقام عطا ہوتا ہے، اس بندے کو جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو فرض نماز کے بعد جس کو سب سے اہمیت ہے وہ نوافل نماز ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے درجات کو بلند کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ نوافل پڑھے انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب دوستوں آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کا طریقہ سمجھنا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے ذرا بھی سستی نہیں کرنی، ذرا بھی غفلت نہیں برتنی، کہیں ایسا نہ ہو آپ بہت بڑے انعام سے محروم رہ جائیں۔ یہ وہ بابرکت لمحات ہیں، یوم عاشورہ کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے، وہ 9 اور 10 محرم جس کا ہمیں پورا سال انتظار تھا۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ رمضان کے بعد اور باقی دنوں کے بعد یعنی جمعۃ المبارک جیسے آج اور کل جمعرات اور جمعہ کا دن یہ جو ہے یہ یوم عاشورہ کے دن ہے، تو اس میں اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ اس میں جو بندہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس لیے کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا اور اس دن آدم کی پیدائش ہوئی، اس دن جنت میں داخل کیے گئے، اس دن عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس لیے اس دن میں جو بندہ یہ نوافل پڑھ کے اپنے لیے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ عطاؤں کا دن ہے، یہ خزانے حاصل کرنے کا دن ہے، یہ رحمتوں کا حاصل کرنے کا دن ہے، یہ زندگی سنوارنے کا دن ہے، مقدر سنوارنے کا دن ہے، تقدیر بدلنے کا دن ہے، رحمت خدا بندی حاصل کرنے کا دن ہے۔
اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا دن ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس لیے اس کی جتنی وضاحت کی جائے، جتنا اس کے بارے میں بات کی جائے، گفتگو کی جائے، وہ کم ہے، لیکن اس کی فضیلت اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا، اس لیے جو تمہارے دشمن ہیں وہ ختم ہوں گے اور تمہاری عزت بلند ہوگی، تمہیں ہر مصیبت اور دکھ سے، پریشانی سے، قرضے سے نجات مل جائے گی۔ اب اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، پھر آپ نے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ 6 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نوافل پہلے 2 پڑھنے کے بعد بھی چھوٹا سا عمل کرنا ہے، دوسرے یعنی کہ 4 اکٹھے پڑھنے ہیں، تو اس کے پڑھنے کے بعد بھی آپ نے ایک مختصر سا عمل کرنا ہے۔ ترتیب آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ 10 محرم تو ہماری خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، ہر سال ہماری دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں اور دعاؤں میں نام بھی شامل کرواتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن میں دعاؤں رد نہیں فرماتا، اور اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کی حالات بدلے ہیں، دعا کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو انعامات ملے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں میں وہ لمحات آئے ہیں کہ جس کو ان کو امید نہیں تھی، کیونکہ دعا وہ افضل ترین عبادت بھی ہے، اور دعا وہ سب سے بہترین مومن کا ہتھیار بھی ہے، اور اس سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا پسند ہے، اس لیے دعا کرنے والے کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ دعا تقدیر بدلتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کی دعا گناہ گاروں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں، اور یہ جو دن ہیں یہ بڑے اہم اور قیمتی دن ہیں۔ اس دن میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور ویسے تو اذان کے وقت جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، بارش جب ہو اس وقت دعا مانگی جائے، سجدے کی حالت میں دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب آپ نے دوستوں اس ترتیب کے ساتھ اپنا نام بھی لکھوانا ہے۔ اس کے لیے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ یہ پہلی 2 رکعت نماز نفل کی نیت ہے۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو بتا دیا، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں، یہ پہلی 2 رکعتوں کی نیت ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب اس کی برکت دیکھنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ اس دن کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور غلبہ عطا کیا، ہم اس کی تعظیم کے پیش نظر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ اس کا حق ہمیں بھی ہے، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس لیے اگر مومن ہو کوشش کرے، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ یوم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ یہ شب عاشورہ کی رات بھی ہے، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، یوم عاشورہ یعنی دن میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، شب عاشورہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو رات ہوتی ہے یہ شب عاشورہ جس کو کہتے ہیں، ایک یوم عاشورہ ہے، دن یوم عاشورہ کا ہوتا ہے، رات کو شب کہتے ہیں، شب عاشورہ تو یہ رات بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ آج رات بھی اور پڑھ سکتے ہیں،
دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ مغرب کے بعد سے لے کر یعنی کہ نماز تہجد تک رات جس وقت چاہیں۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد سے لے کر آپ اس کو یعنی کہ نماز ظہر، عصر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھیں گے اور فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی نہیں پڑھیں گے جب تک سورج نہیں نکل آئے گا، یعنی جب اشراق کا وقت ہوتا ہے یا چاشت کا ہوتا ہے یا ظہر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ جب چاہیں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان نوافل کے پڑھنے کا وقت ہے اور نیت میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس طریقے کی بات کر لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہاں تک میری ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، سمجھا ہوگا۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہو، کیونکہ دعا ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ کسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے رحمت اور برکت کے طلبگار رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کی مشکلات حل ہوں، اور اس عمل کے بعد انشاءاللہ تمہاری زندگی کی تمام مشکلات خود بخود دیکھو گے کہ حل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس لیے دعا ہے سب مضبوط ہتھیار ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کی نصرت اور تائید حاصل کرتا ہے، فتح یاب اور کامران ہو سکتا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مستجاب الدعوہ بنایا تھا۔ حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے فوراً وہ قبولیت کا جامہ پہنچتے تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام، صدیق، صالحین، مظلومین ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، البتہ اللہ ہی کو سب اختیار ہے، جس کی دعا قبول فرمائے یا رد فرمائے۔ دعا کی طلب مقبولیت کے کچھ آداب و شرائط ہیں، اگر ان کا لحاظ اور اہتمام کیا جائے تو امید ہے ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بندہ حرام کا سوال نہ کرے، ہمیشہ حلال چیز مانگے، حلال چیز طلب کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستوں یہ 2 رکعت آپ نے نیت کی، جیسے میں نے کہا ہے۔ اب پہلی رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس ترتیب کے ساتھ سبحانک اللہم آپ نے پڑھا۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا۔ اس سے ہوگا کیا؟ تمہاری زندگی بھی روشن ہوگی، تمہاری آخرت بھی روشن ہوگی، تمہاری قبر بھی روشن ہوگی، تمہارے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ ان نوافل سے تمہیں انعام ملے گا۔ یہ جو باقی بعد میں نوافل پڑھنے ہوں، اس کی نیت جو بتاؤں گا اس کے مطابق کریں گے۔ یہ 6 نفل اکٹھے ہی پڑھنے ہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں ڈالنا۔ 2 پڑھنے کے بعد مختصر سی تسبیح پڑھنی ہے، اور 4 پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک ایک لفظ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، جس کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ بار بار پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں۔ آپ کوئی اچھا کمنٹ کر دیا کریں تاکہ جیسے میں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، تو آپ آمین کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آمین کہنے کی برکت سے آج کے دن جو آمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آمین کہنے کی برکت سے 4 فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ جس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، آج کے دن جس نے اپنے فرشتوں سے دعاؤں کی قبولیت یعنی کہ فرشتوں سے اپنے لیے دعا کروانی ہے، وہ اس عمل کا لحاظ کرے اور اس کے نوافل کو ضرور پڑھے، کیونکہ دعا مانگے اور درجات قبول کے حصول کے لیے لازمی کہ بندہ کسب حلال اختیار کرے۔
آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مکمل طور پہ توبہ کر لے، یا اللہ میں کبھی حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، ہمیشہ حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا۔ تو آپ نے اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، یا اللہ جو جانے انجانے میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اپنے حبیب کا صدقہ، ان دنوں کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، تو وہ تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ نے جیسے نیت بتائی ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح آپ نے یہ پڑھنے کے بعد فاتحہ شریف اور ثنا پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کے اندر یعنی کہ پہلی دو رکعتیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بار اس سورت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ 3 بار پہلی رکعت میں پڑھیں گے تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ حالت نماز میں ہی پڑھیں گے تو پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں گے، پھر رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر آپ سجدے جائیں گے تو سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر سجدے کھڑے ہو کر آپ نے دوسری رکعت کو پڑھنا ہوگا۔ دوسری رکعت میں آپ نے اس سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس مقام پر آپ نے سورہ مبارکہ کو جب آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ پہلی رکعت میں، تو اس 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر جب دوسری رکعت میں 3 بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ پھر یہ تو عام دنوں کی بات ہوتی ہے، لیکن آج کے دن یہ 2 قرآن پاک ثواب نہیں بلکہ اس سے کئی گنا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس میں ایک نیکی کا ثواب اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ بندے کو اگر جتنا اخلاص زیادہ ہو تو اس قدر اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی یقینی طور پہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پورا سال خوشحالی تمہارا مقدر رہے گی، تمام حاجتیں تمہاری اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے پوری فرما دے گا، ہر دکھ مصیبت تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تو جب اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں، پھر رکوع سجدہ کریں، پھر تشہد بیٹھ کر آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے یہ نوافل پڑھنے کے بعد پھر یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو جو تعداد ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے والدین کی، تمہارے رشتہ داروں کی، تمہارے عزیز و قربا کی، زندگی فوت شدہ کی، سب کے اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دے گا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو اس سے کیا کیا حاصل ہوگا؟ اس میں رزق میں اضافہ ہوگا، اصول برکت ملے گی، شفائے امراض ہوں گی، رفع تمام تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، اور اسی ترتیب کے ساتھ اس کے ساتھ اور بڑے بڑے انعامات سے آپ کو نوازا جائے گا، کیونکہ یہ عام دنوں میں پڑھنا اور بات ہے اس خاص دن کے یہ خاص نوافل ہے پڑھنے، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ لوگ اور بھی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو وہ ترتیب بتا رہا ہوں جو خاص نوافل کی ترغیب ہے، جو طریقہ کار ہے۔ یہ دیکھنے میں آسان سے لگتے ہیں لیکن اس کی برکت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دین اور ایمان کی سلامتی ملتی ہے، دین اور دنیا میں کامیابی ملتی ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس لیے اس کو جیسے جیسے پڑھیں گے جو بھی تمہاری حاجت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رحمت سے پوری فرمائے گا، گھر تمہارا خیر و برکت سے بھر جائے گا، شیطانی حملوں سے
محفوظ رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوگا، عزت دولت میں اضافہ ہوگا، لوگوں کے دلوں میں قدر و محبت پیدا ہوگی۔ سب سے بڑھ کر یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی بہتر فرمائے گا۔ تو یہ یہاں تک آپ کو امید کرتا ہوں بات کی سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اس سے تعداد میں کم نہیں کرنی، اتنی تعداد میں ہی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ خاص تعداد ہے اور خاص نوافل ہیں، تو خاص نوافل میں خاص تعداد مقرر ہوتی ہے، اس میں کمی پیشی کیے بغیر آپ نے اتنی ہی تعداد میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سب سے پہلے یہ تسبیح جو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اول 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ اس سے بندہ عمر بھر مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جنت کی ہوائیں سے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے، اور خاتمہ بھی اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ تو یہ تسبیح استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کے الفاظ ہیں، اس کے ذریعے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اس میں کسی 4 خواہش چیز کو جو ہے وہ اٹیک نہیں کرنا، صرف اتنا کہنا 4 رکعت نماز نفل کی عبادت اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دینا ہے۔ اب ان نوافل کی برکت تو کتنی ہے کہ ان نوافل کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 50 سال تمہارے پچھلے، 50 سال تمہارے اگلے، یعنی 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 100 سال تمہاری حاجت پوری ہوگی، 100 سال تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے، اور اسی طرح کہ آپ کو اور کئی کامیابیوں سے نوازا جائے گا، جن کا اگر میں تذکرہ کروں تو وقت بہت چاہیے۔ میں اختصار کے ساتھ صرف یہ نوافل ادا کر اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوست احباب تک شیئر بھی کریں، تاکہ ہر بھائی بہن ان نوافل کو پڑھ کے اپنی حاجتیں پوری کروا سکیں، کیونکہ ان کی برکت یہ ہے کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ انہیں دنوں میں عطا کر دیتا ہے۔ اب 9 یا 10 کو اس کو پڑھیں گے تو 11 محرم کو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی کہ آپ نے بڑی ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف کو پڑھا۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ اخلاص شریف، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تمہیں محل عطا فرمائے گا جو مال اعلیٰ میں ہوگا، اور دنیا میں بھی تمہارے کئی محلات ہوں گے۔ اگر تمہاری نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے، تمہارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں، تو گاڑی کا تصور کر لیں۔ اس عمل کے بعد جو چیز مانگیں گے انشاءاللہ عطا کر دی جاتی ہے۔
کیونکہ خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ کے ایک نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے۔ تو جس بندے کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت پھر اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ انسان ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستوں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب یہ نوافل پڑھ لیں تو نوافل 4 نفل آپ نے جب پڑھ لیے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر آپ نے دوستوں سورہ فاتحہ شریف ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو صرف ایک بار شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بغیر بسم اللہ اس کو پڑھتے جانا ہے، اور پہلی رکعت میں آپ نے اس کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 50 مرتبہ جب اس کو پڑھیں گے تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 300 رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ویسے تو ایک بھی دروازہ کھل جائے تو ہمارے لیے تو وہی کافی ہے، لیکن جو بندہ پڑھتا ہے 300 دروازوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ سورت جب نوافل کے اندر پڑھی جاتی ہے تو اس کی برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام مزید بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس پر اتنے کمالات ہیں کہ اس کے پڑھنے سے بندے کی تمام بیماریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، اس سے بندے کے تمام مشکلات سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ 3 بار پڑھیں تو پورے قرآن مجید کا ثواب ہے۔ اس کو پڑھنے کے 9 فائدے صوفیاء نے بیان فرمائے ہیں کہ نوافل کے اندر پڑھنے کے 9 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو 300 غضب کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، مثلاً دشمنی کا رفتنا، ناراضگی اور اس طرح کے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ اس کو پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ 300 رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور 300 غضب کے دروازے بند، اور پھر اس کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ 300 رزق کے دروازے بھی ساتھ کھل جاتے ہیں۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی میں ہے، نوکری کی پریشانی میں ہے، تو اس کو آج پڑھ لیں۔ ان نوافل کے اندر یہ تمہارا تمام سسٹم جو ہے، تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ پڑھنے سے 66 قرآن مجید کا ثواب بھی ملے گا، اور تمہاری زندگی کے سابقہ خطاؤں کو معاف۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک یعنی کہ 100 سال کے گناہ معاف، اللہ پاک جنت میں اس بندے کے لیے بنگلے، اور دنیا میں اس کو ہزاروں فائدے، مرتے وقت فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بندے کو ملیں گی۔ اب پہلی رکعت میں جس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہے، دوسری رکعت میں بھی آپ نے اتنی ہی تعداد میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں بھی اتنی ہی تعداد میں آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، چوتھی میں بھی آپ نے اتنی ہی، یعنی چاروں رکعتوں میں آپ نے ایک ہی تعداد میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے، باقی رکعتیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے چاروں کو مکمل کرنا ہے۔ 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ زبان پر جو الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں، جو بولنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا ہے۔ تو یہ سادہ سی بات ہے کہ اس پر کون سی کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہر بچہ، بوڑھا، مائی بہن، خواتین، اگر گھر میں کوئی ایک بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے کرم فرما دیتا ہے، اور لوگ اس عمل کے ذریعے بہت جلد مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں، بہت بڑے بڑے مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی
ان نوافل کے ذریعے، اس عبادت کے ذریعے، اس نماز کے ذریعے وہ قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور نہ مٹنے والی ان کو عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے، اور یہ تمام کے تمام مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے حل فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ عرض کرنا ہے، کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی آخری بار پڑھیں تو محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر آپ نے 33 بار جو تسبیح بتائی وہ پھر 33 بار الحمدللہ، پھر 34 بار اللہ اکبر، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔